بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائٹ سائڈ وتھ خیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، آخری قسط۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی جب ایک معصوم سی ننھی سی رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور دیکھنے کی کوشش کی۔ میری لاڈلی، تمہیں مبارک۔ میرے میثم کی نشانی، میرا ابراہیم ہادی اس دنیا میں آ گیا۔ میرے ماتھے پر ممتا کی محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے ماں نے کہا، کتنی دل نشین نگاہیں ہیں اس کی، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ ماں نے پرنم آنکھوں سے ابراہیم ہادی کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میثم کہاں ہیں آپ؟ میرے دل نے تڑپتے ہوئے کہا اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں نے ابراہیم ہادی کو مہدی بھائی کی گود میں دیا اور محبت سے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھنے لگی۔ میثم، میں حسد کر رہی ہوں ان سب چیزوں سے، وہ سورج، چاند، درختوں کے پتے، میدان جنگ کی خاک، ان گولہ بارودوں سے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور میں نہیں۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے ہی چلے آئیں۔ ماں، کہاں ہے میرا میثم؟ مجھے ایک بار ملا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی ضد نہیں کروں گی۔ میں قربان جاؤں ان دل نشین ظالم نگاہوں پر۔ ماں، مجھے وہ آنکھیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ میری بچی۔ ماں بھی مجھے گلے لگا کر بے قرار ہو کر رونے لگی۔ ایک ماہ ہونے کو آیا تھا کہ میثم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابراہیم ہادی 13 دن کا ہو گیا تھا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شام کا وقت تھا، ابراہیم ہادی جھولے میں تھا۔ ماں نماز مغرب کی تاکیبات پڑھ رہی تھیں اور میں نماز پڑھ کر اس کا جھولا جھلانے لگی اور گزرا ہوا 1 سال سوچتے ہوئے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کتنا دل نشین تھا وہ وقت جو میثم کی غربت میں گزرا تھا۔ اتنے کم عرصے میں کتنا وابستہ ہو گئی تھی میں میثم سے۔ میثم، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور آپ میرے پاس نہیں ہیں۔ میرے آنسو میری بے بسی میں میرا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کل رات کے خواب کو سوچ کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ کل رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے 2 رکعت نماز شہید ابراہیم ہادی کو ہدیہ کی اور خدا سے حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر التجا کی کہ میثم کی کوئی خبر مل جائے، اور پھر حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید ابراہیم ہادی کی عزت کا واسطہ دیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی تو میں نے میثم کو دیکھا۔ سرسبز باغات ہیں، پھولوں کی حسین وادی ہے اور میثم یا زہرا کا ربن باندھے مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے، میں ضرور آؤں گا تمہارے پاس کل۔ میں نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، وعدہ؟ میثم مسکرائے اور کہا، پکا وعدہ، مرد کا وعدہ ہے یہ۔ اور تہجد کی اذان سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یا ابا الفضل، میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ مہدی بھائی اندر آئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھوں کو بے چینی کے عالم میں مسل رہے تھے۔ فاطمہ، چادر لے لو، ہمیں بہشت معصومہ جانا ہے۔ میں جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی بہشت معصومہ کا سن کر بے ساختہ میثم میثم پکارنے لگی۔ میری لاڈلی بہنا، خود کو سنبھالو، شام سے کچھ شہداء کے جنازے آئے ہیں۔ ہم چونکہ شہداء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بابا جان کی وجہ سے، اس لیے ہمیں بھی بلوایا ہے۔ ابراہیم ہادی کو مہدی بھائی نے اٹھایا، میں اور ماں بھی ساتھ چل دیے۔ مرد کا وعدہ، میثم کی آواز پھر میرے خیالوں میں سنائی دی اور میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے تو قیامت کا منظر تھا۔ ہر شہید کے جنازے پر اس کے گھر والے فغاں کر رہے تھے، مگر ایک تابوت کمرے کے ایک طرف تنہا پڑا ہوا تھا۔ میرا دل بری طرح تڑپا اور میں بے اختیار اس تابوت کی جانب بڑھی۔ میں نے دھڑکتے دل اور اکھڑتی سانس کے ساتھ تابوت پر سے پردہ ہٹایا۔ یا ابا الفضل، میرے ہاتھ کانپ گئے
اور میں جھٹکا کھا کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ مہدی بھائی نے مجھے سنبھالتے ہوئے کہا، میثم نے اپنے عشق کو پا لیا فاطمہ، ہمارا میثم آسمانی ہو گیا۔ اتنا کہا اور بلند آواز سے رونے لگے۔ میں جو سکتے کی حالت میں تھی آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے میثم کے خون آلود چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور کہا، میثم، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آؤ گے، تو مجھے یقین بھی تھا کہ آؤ گے، مگر یوں دلہا بن کر آؤ گے یہ نہیں سوچا تھا۔ ماں دیکھ رہی ہو، 1 سال پہلے آپ نے اپنے میثم کو دلہا بنا کر میرے حوالے کیا تھا، اور آج میں اپنے میثم کو دلہا بنا کر خدا کو سونپ رہی ہوں۔ میں فدا ہو جاؤں ان ظالم اور دل نشین نگاہوں پر جو لقائے خدا کے لیے بے قرار ہیں۔ ماں، آج آپ کے بیٹے نے میرا حق مہر ادا کر دیا۔ شب عروسی سے کہیں زیادہ نورانی لگ رہے ہو میثم۔ ماں اپنے دلارے کا زخمی ہاتھ چومتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا، اے دل مضطر، اب سنبھلو بھی، اے آنسوؤں کی برسات، ذرا تھم جاؤ، مجھے اپنے دلہے کو آخری بار جی بھر کر دیکھ لینے تو دو۔ میثم کے زخمی سینے پر سے کتاب سلام بر ابراہیم اٹھا کر دل سے لگاتے ہوئے کہا، شہادت مبارک عزیزم۔ اختتامی الفاظ۔ میثم صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک کردار کا نام ہے، ایک ایسا کردار کہ جو خدا کی خاطر اپنے آپ کو مکمل قربان کر دے، اپنی ہر چیز، اپنے ہر محبت کو لقائے خدا کے لیے قربان کر دے۔ انتخاب ہم سفر میں وقت سے کام لے، ہم سفر کا ایسا انتخاب کرو جو تمہارا ہاتھ تھام کر جنت میں لے جائے، یعنی ہم سفر تا بہشت۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں شب عاشور ضرور آتی ہے، پھر کوئی حر بنے یا حر ملا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر صرف حقیقت کو دیکھ کر ہی بدلا جا سکتا ہے تو پھر کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کا تشنگی کے عالم میں کٹتا سر سب سے بڑی حقیقت تھی، مگر نہ بدلنے والے نہ بدلے، اور ابن سعد نے بعد از نماز فجر پہلا تیر مولا حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہوئے پھینکا تھا۔ اس کے برعکس آقا حسین علیہ السلام نے حر کو کہا جانے والا جملہ، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، فرضی تھا، مگر اس سے حر کے وجود سے نکلنے والا جملہ کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ جملے میں نہیں پلٹا سکتا، اور اس جملے سے بدلنے والا حر علیہ السلام بن گیا۔ کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا کی خوشنودی کے لیے کریں، وقت کے رہبر اور شیطان دونوں کی پہچان کریں اور ظہور امام مہدی علیہ السلام میں تعجیل کے لیے اقدام کریں۔ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے ضرور سوچیں کہ اس سے خدا راضی ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ عمل خوشنودی خدا کا موجب بن سکتا ہو تو اسے انجام دینے میں جلدی دکھائیں تاکہ شیطان آپ کے ارادوں کو متزلزل نہ کرے۔ دوسری صورت میں اگر وہ عمل معصیت پروردگار کے زمرے میں آتا ہو تو انجام دینے میں اتنی تاخیر کریں کہ آپ کا دل اس سے متنفر ہو جائے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ دراصل پروردگار کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ کوشش کریں انسان یہ کرے کہ جب بروز محشر ہم معشوق حقیقی مہربان خدا کے حضور پیش ہوں تو ہمارے سر ادب سے جھکے ہوں، نہ کہ شرم سے۔ خدا کے قرب سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں اور شہادت سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے، کیونکہ شہادت حیات جاوداں ہے۔ شہادت عشق ہے اور عشق کو پانے کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ خدا کا حرم انسان کا پاکیزہ دل ہے، لہٰذا اسے کسی غیر کو کرائے پر مت دیں۔
آخر میں شہداء سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا راہی بنا لیں اور ہمارا انجام بھی شہادت ہو۔ شہید ہونا ایک بات ہے اور شہادت کی آرزو رکھنا دوسری بات۔ جیسے خدا نہیں چاہتا کہ خون اسماعیل علیہ السلام بہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے لیے آمادگی دکھائے۔ شہید ہونا آپ کے اختیار میں نہیں، البتہ شہیدوں جیسی زندگی گزارنا اختیاری ہے۔ اس کے لیے شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جن میں ایک عظیم شہید ابراہیم ہادی ہیں، جن کا زندگی نامہ سلام بر ابراہیم ہے۔ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر آپ بھی اسے پڑھ کر میثم بن گئے تو پھر یہ پاکیزگی اور عشق نسلوں تک سفر کرے گا انشاءاللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کا حاصل اگر خدا نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کا مقصد خدا کے علاوہ کچھ اور ہوگا، اس نے خود کو ضائع کر دیا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے کمنٹس میں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح مزید شہداء کی زندگی کے احوال ہم آپ کو بتائیں تو اس کا بھی کمنٹ باکس میں ذکر کریں۔ شکریہ۔